السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعات، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر ہوں گی۔ دیکھیے، ہم نے جو قرآن کریم کو بالکل شروعات سے اسٹارٹنگ سے قواعد و مخارج اور تجوید کے ساتھ پڑھانے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اسی کا آج ایپیسوڈ نمبر 21 ہے، جس میں ہم تختی نمبر 14 یعنی رائے ساکنہ اور رائے مشددہ کے قاعدے کو بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی رائے ساکنہ کس کو کہتے ہیں اور رائے مشددہ کس کو کہتے ہیں؟ رائے ساکنہ تو اس کو کہتے ہیں کہ جس راء کے اوپر جزم ہو، جس راء کے اوپر جزم ہو اسے رائے ساکنہ کہتے ہیں، اور جس راء کے اوپر تشدید ہو اس راء کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ دیکھو ایک مثال لیجئے، میم را زبر مر، را زبر را، مر را، تا دو زبغتن، مرتن، تو اس راء کے اوپر تشدید ہے، اس راء کو کہیں گے رائے مشددہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب یہاں پر ہے حمزہ را زبر ار، سین لام زبر غسل، اغسل، نون الف زبغنا، اغسلنا، تو اس راء کے اوپر یہ گول والا جزم آیا ہوا ہے، یہ رائے ساکنہ ہے۔ جس راء کے اوپر جزم یعنی سکون ہو وہ رائے ساکنہ ہے، اور جس راء کے اوپر یہ تشدید ہو اس طرح کی، یہ رائے مشددہ ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس راء کو، ان دونوں راء کو ہم باریک پڑھیں گے یا کہ پر کر کے پڑھیں گے؟ راء کو ایسے پڑھتے ہیں نا، را را، کیا ہر جگہ ہی راء کو راء پر ہی پڑھا جائے گا یا کہیں پر راء ایسے بھی پڑھا جائے گا باریک کر کے بھی سے؟ تو جی ہاں، اگر راء کے اوپر زبر اور پیش ہوگا، اگر راء کے اوپر زبر اور پیش ہوگا تو راء کو پر پڑھیں گے، اگر راء کے نیچے زیر ہوگا تو پھر راء کو باریک پڑھیں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی اگر یہیں پر یہ ہوتا میم را زبر مر، را زبر را، مر را، اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، اسی لیے اس راء کو پر پڑھیں گے۔ لیکن یہیں پر اگر اس کے نیچے ہوتا مری، ہوتا ہے مری، راء کے نیچے اگر زیر ہوتا تو یہی اس راء کو ہم باریک پڑھتے، ایسے پڑھتے مری، مری را را، اور اگر زبر ہے تو پر پڑھیں گے۔ زبر پیش ہوگا تو پر پڑھیں گے، اگر زیر ہوگا تو باریک پڑھیں گے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھیں، اب ہم یہ آپ کو ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ یہ تو ہم نے دیکھ لیا، اگر راء کے اوپر زبر ہوگا اور پیش ہوگا تو راء پر ہوگی، اگر راء کے نیچے زیر ہوگا تو راء باریک ہوگی۔ لیکن اگر راء پر جزم ہو، جیسا کہ اس پر جزم آیا ہوا ہے، اس پر تو نہ زبر ہے نہ پیش ہے نہ زیر ہے، تو جزم ہے، تو اس کا قاعدہ کیا ہوگا؟ تو اس کا قاعدہ یہ ہوگا کہ اگر راء سے پہلے زبر اور پیش ہے تو اس راء کو کیا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، اور اگر راء سے پہلے زیر ہے تو اس راء کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، یہاں پر راء سے پہلے زبر آیا ہوا ہے حمزہ کے اوپر، اسی لیے ہم نے راء کو اسے پر پڑھا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور یہیں پر اگر زیر ہوتا، میں زیر کے قاعدے بھی آپ کو پڑھاؤں گی، آپ کو پورے، میں نے کافی سارے الفاظ قاعدے میں سے دیکھ کر کے لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر، وہاں پر میں آپ کو پڑھاؤں گی کہ اگر راء سے پہلے زیر ہے تو راء کو باریک پڑھا جائے گا۔ دیکھیے مشق، دیکھیے سب سے پہلے تو آپ یہ میں نے یہ تو پڑھا دیا ارسلنا، اس کے بعد ہے قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، قرآ، نون دو پیش نون، قرآن، قرآن، اس غا کو ہم نے پر پڑھا کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے قاف کے اوپر پیش آیا ہوا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو پر پڑھا قرآن۔ اس کے بعد ہے یا غین زبر یغ، را را پیش رر، یغرر، کاف زبا کا، یغرر کا، یغرر کا۔ اب اس راء کو بھی ہم نے پر پڑھا ہے اور اس راء کو بھی ہم نے پر پڑھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر راء کے اوپر خود پیش ہے اور یہاں پر راء سے پہلے پیش ہے، اسی لیے دونوں راء کو پر پڑھا، یغرر کا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس کے بعد ہے را پیش رو، با زبر با، غبا، میم الف زبر ما، غبما، غبما، یہاں پر بھی راء کے اوپر پیش ہے، اسی لیے ہم نے غا کو پر پڑھا غبما۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے را زبر را حمزہ واو پیش او راؤ فا دو پیش فن راؤفن. یہاں پر بھی غا کے اوپر زبر ہے اسی لیے ہم نے غا کو پر پڑھا غا. اس کے بعد ہے میم سین پیش مس تا زبر ہوتا مستا قاف را زیر قیر مستقر را دو پیش رن مستقر مستقر. ٹھیک ہے. یہاں پر غا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے یعنی پیش ہے اسی لیے اس غا کو پر پڑھیں گے مستقر. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے میم غا زبر مر غا زبر غا مر تا دو زبر غتن مرغتن. یہاں پر بھی کیا ہے را کے اوپر تشدید ہے اور اس کے اوپر زبر ہے اسی لیے اس را کو بھی پر پڑھیں گے. اس کے بعد ہے بارا زیر بر را دو پیش غن بر غن. اس را کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر بھی دو پیش کی تنوین ہے. ٹھیک ہے. با زبر غب بارا زیر بر غبر جیم زیر جی غبر جی عین واو پیش عو غبر جیعون نون زبر غنا غبر جیعون غبر جیعون. اس غا کو تو ہم پڑھیں گے پر کیونکہ اس غا کے اوپر زبر آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس والی را کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ اس را ساکنہ سے پہلے با کے نیچے زیر آیا ہوا ہے. غبر جیعون بیر بیر اس طرح سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے حمزہ زبر ا میم را زیر مر امر تا الف زبر تا امر تا با واو پیش بو امر تابو امر تابو. اس والی را کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر رائے ساکنہ سے پہلے میم کے نیچے زیر آیا ہوا ہے اسی لیے اس را کو باریک پڑھیں گے. حمزہ را زیر ار جیم زیر جی ارجی عین یا زیر عی ارجعی ارجعی. یہاں پر بھی رائے ساکنہ سے پہلے حمزہ کے نیچے زیر آیا ہوا ہے اسی لیے اس رائے ساکنہ کو باریک پڑھیں گے ارجعی. فا را زیر فر قاف زبر ق فرق تا دو پیش تن فرقتن. یہاں پر بھی رائے ساکنہ سے پہلے فا کے نیچے زیر آیا ہوا ہے اسی لیے اس را کو بھی باریک پڑھیں گے فرقتن فرقتن. ٹھیک ہے. آگے دیکھ میم را زیر مر صاد الف زبر صا میر صا دال دو زبر غدن میر صادن. تو یہاں پر بھی دیکھیے ہم یہ را ساکنہ ہے اور را ساکنہ سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے اسی لیے ہم نے اس را کو باریک پڑھا میر میر. اس کے بعد ہے قاف را زیر قیر طا الف زبر طا قیر طا سین دو زیر سین قیر طا سین قیر طا سین. دیکھو قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے را کو مطلب باریک پڑھنا ہے پر پڑھنا ہے کس لفظ کو باریک پڑھنا ہے کس لفظ کو پر پڑھنا ہے اس کو مطلب بالکل یہ ضروری باتیں ہیں ان کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. سمجھ میں آ گیا. حمزہ پیش او میم را زیر میر امیر تا پیش تو امیر تو. یہاں پر بھی رائے ساکنہ سے پہلے میم کے نیچے زیر آیا ہوا ہے اسی لیے اس را کو بھی باریک پڑھیں گے امیر تو. اس کے بعد ہے میم نون پیش من ہا زبر ہے من ہے میم را زیر مر منہمر منہمر. یہاں پر بھی رائے ساکنہ سے پہلے میم کے نیچے زیر آیا ہوا ہے اسی لیے اس را کو بھی باریک پڑھیں گے منہمر. اس کے بعد ہے واو صاد زبر وس با را زیر بر وصبر وصبر. یہاں پر بھی رائے ساکنہ سے پہلے با کے نیچے زیر آیا ہوا ہے اسی لیے اس را کو بھی باریک پڑھیں گے وصبر. میم نون زیر من شین را زبر شر را دو زیر رن میاں شرن میاں شرن. یہاں پر را کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اسی لیے اس را کو باریک پڑھیں گے. با را زبر بر
را دو زیرن برن، یہاں پر بھی اس را کو بھی باریک پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر رائے مشددہ کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، ٹھیک ہے۔ با را زیر بر، را دو زیرن برن، اس کو بھی باریکی پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر بھی اس کے نیچے دو زیر کی تنوین آئی ہوئی ہے۔ دا غا پیش در، را زیری دری، یا دو پیش یون دریون دریون، اس را کو بھی باریک پڑھیں کیونکہ اس کے نیچے بھی زیر آیا ہوا ہے۔ میم سین پیش مس، تا زبر ہوتا مستا، میم را زیر مر مستمر، را دو زیرن مستمرن مستمرن، یہاں پر بھی غا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اسی لیے اس را کو بھی باریک پڑھیں گے۔ ذال غا پیش زر، را زیری زری، یا زبریہ ذریہ، تا دو زبغتن ذریتن، یہاں پر بھی را کے نیچے زیر ہے اسی لیے اس را کو بھی باریک پڑھیں گے۔ تا پیش تو، حا را زبر حر تحر، را زیری تحری، میم پیش مو تحرم، یہاں پر بھی را کے زیر آیا ہوا ہے اسی لیے اس را کو بھی باریکی پڑھیں گے۔ تحرم تحرم، دیکھیے رائے میں نے بتلا دیا، اگر را کے اوپر را چاہے تو را پر تشدید ہو یا کچھ مطلب تشدید نہ ہو، اگر را پر زبر اور پیش ہوگا تو را پر ہوگی، اگر زیر ہوگا تو را باریک ہوگی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر را پر جزم ہو، نہ زبر ہو نہ زیر ہو نہ پیش ہو، کچھ بھی نہ ہو، جزم ہو، اس طرح سے اس پر آیا ہوا ہے جزمیہ، تو پھر کیا آپ کریں گے؟ تو اس وقت ہم خیال یہ کریں گے اگر رائے ساکنہ سے پہلے جس را پر جزم ہے اگر اس سے پہلے زبر اور پیش ہوگا تو وہ را پر ہوگی، اور اگر اس سے پہلے زیر ہوگا تو وہ را باریک ہوگی، ٹھیک ہے۔